أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے سورہ شعراء آیت نمبر 105 سے آیت نمبر 100 ایک منٹ 122 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی. ابھی ان آیات کا ترجمہ اور پھر اس کے بعد مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہوگی وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں گا. اللہ رب العزت آسانی کا معاملہ فرما دے. تو سب سے پہلی جو آیت ہے، کذبت کا معنی ہوتا ہے جھٹلانا. کذب یکذب تکذیب، اس کا معنی ہوتا ہے جھٹلانا. کذبت جھٹلایا، ماضی کا ٹینس ہے، پاسٹ ٹینس ہے، ٹھیک ہے. قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے. کن کو؟ المرسلین، جن کو بھیجا گیا ہے، یعنی رسولوں کو. مرسلین سے مراد رسول ہے، مرسلین جن کو بھیجا گیا، ٹھیک ہے. اذ جب، قال کہا، لہم ان سے، اخوہم ان کے بھائی نے. ان کا بھائی کون ہے؟ نوح علیہ السلام نے. جب کہا ان سے ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے، کیا کہا؟ اللہ تتقون، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ جب یہ کہا تو ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا. انی لکم، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں، امین امانت دار ہوں. فاتقوا اللہ، تو تم سب اللہ تعالیٰ سے ڈرو. واطیعون، اور میری اطاعت کرو، میرا کہنا مانو، مجھے فالو کرو. وما اسألکم، اور میں سوال نہیں کرتا تم سے. وما اسألو، اور میں سوال نہیں کرتا تم سے، علیہ اس پر، من اجرن کسی اجرت کا. مجھے آپ کے پیسے نہیں چاہیے. ان اجریہ، نہیں ہے اجریہ میری اجرت، الا مگر، علی رب العالمین سب جہانوں کے رب کے ذمے ہے. مجھے اجرت جو ہے تو وہ تو رب العالمین عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. فاتقوا اللہ، تو تم سب ڈرو اللہ تعالیٰ سے. واطیعون، اور میرا کہنا مانو، میری اطاعت کرو. میرا کہنا مانو، میری اطاعت کرو. قالو، ان سب نے کہا، انؤمن لک، کیا ہم ایمان لائیں، لکا آپ پر، واتبعک جبکہ، واتبعک جبکہ، اتبع پیروی کی ہے، فالو کیا ہے، کا آپ کو، الارذلون سب سے زیادہ ذلیل لوگوں نے، سب سے زیادہ کمزور لوگوں نے. قال، کہا، وما علمی بما كانوا يعملون، وما علمی، اور کیا ہے میرا علم، یعنی مجھے کیا معلوم،
बिमा कानू, उसका जो यामलून वो सब करते थे। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे क्या इल्म है उन बातों का जो कुछ वो कर रहे हैं। इन हिसाबुहुम, नहीं है उनका हिसाब, इल्ला अला रब्बी, मगर मेरे रब पे। लौ तशऊरून, काश कि तुम सब शऊर रखते। उनका हिसाब मेरे रब के जिम्मे है अगर तुम में कुछ शऊर है। वमा अना बितारिदिल मुमिनीन, वमा अना, और मैं नहीं हूँ निकालने वाला अलमुमिनीन, ईमान लाने वालों को, और मैं नहीं धकेलने वाला ईमान वालों को। इन अना, मैं नहीं हूँ, इल्ला नजीर, मगर एक डराने वाला वाज़ेह तौर पे। क़ालू, उन सब ने कहा, लइन लम तंतही, अगर लम तंतही, तू बाज न आया, यकीनन अगर तू बाज न आया, अगर तू बाज न आया, लइन लम तंतही, अगर तू बाज नहीं आएगा, या नूह, ए नूह, लतकूनन्ना, तो बिलाशुबह जरूर तू हो जाएगा, मिनल मरजूमीन, संसार किए हुओं में से। कौल रब्बी, तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे परवरदिगार, इन कौमी, बेशक मेरी कौम ने, कज़्ज़बून, उन सब ने मुझे जुटलाया। उन सब ने क्या किया? मुझे जुटलाया। फफ्तह, तो आप खोल दीजिए, फैसला फरमा दीजिए, बैनी, मेरे दरमियान, व बैनहुम, और उनके दरमियान, फतहन, खुला फैसला, वनज्जिनी, और मुझे निजात अता फरमा दीजिए, वमम मइया, और जो मेरे साथ है, मिनल मुमिनीन, ईमान लाने वालों में से। मुझे भी निजात दें और मेरे साथ जो ईमान लाने वाले हैं उनको भी निजात दीजिए। अनजैना हो, चुनांचे हमने निजात दी उसे, वमन माहू, और जो कुछ जो अफराद माहू उसके साथ थे, फिल के किसी में निजात थी, कश्ती में, अलमशहून, भरी हुई। तुम अगरकना, तुम अगरकना, फिर हमने गर्क कर दिया, बादू, उसके बाद, अलबाकीन, बाकी अफराद को। फिर उसके बाद बाकी अफराद को हमने क्या कर दिया? गर्क, गर्क कर दिया। इन फी ज़ालिका, बेशक इसमें लायतन, यकीनन निशानी है। वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन, और अक्सर लोग उनमें से ईमान लाने वाले नहीं थे। व इन रब्बका, और बिलाशुबा आपका रब, लहुआ, यकीनन वही निहायत गालिब आने वाला है, अर्रहीम, और वही बहुत रहम करने वाला है। तो ये इन आयात का तर्जुमा आपके सामने बयान कर दिया। उम्मीद करता हूँ तर्जुमे की समझ आ गई होगी, और ये बहुत आसान तर्जुमा है, मुश्किल नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया इससे पहले जिक्र किया गया, और फिर अल्लाह ताला ने नसीहत हासिल करने के लिए नूह अलैहिस्सलाम और आपकी कौम का हाल बयान किया है। तो अगर आपको याद हो, सूरत के इब्तिदा में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम मुशरिकीन मक्का के तासुब और हठधर्मी का जिक्र किया, अपने पैगंबर को तसल्ली दी कि आप ये इतने गमगीन ना हो। फिर अहली ईमान की तसल्ली के लिए मूसा, हारून अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का हाल बयान किया, फिरौन और किब्तियों के गर्क होने का जिक्र किया। तो इस सूरत में आप देख रहे हैं मुख्तलिफ अम्बिया के अदवार की तरतीब को मलहूज खातिर नहीं रखा गया, बल्कि सबके वाकयात को बयान किया जा रहा है। जैसा कि सूरह आराफ में तरतीब का लिहाज रखा गया था, लेकिन इसमें तरतीब का लिहाज नहीं रखा गया। यहाँ पे मुख्तलिफ अकवाम के गुरूर और तकब्बुर की शिद्दत के पेश नज़र उन अकवाम और उनकी अम्बिया का हाल बयान किया। फिरौन और उसकी कौम चूंकि सबसे ज़्यादा मुतकब्बिर थी, तो इस सूरत में तारीख तारीख अम्बिया और उनकी अकवाम का हाल मूसा अलैहिस्सलाम से शुरू किया, क्योंकि उनकी कौम जो थी वो बहुत ज़्यादा मुतकब्बिर थी। ठीक है। उसके बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, क्योंकि आपका मुखालिफ नमरूद जैसा मगरूर बादशाह था। उसके बाद अब नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का जिक्र आ रहा है कि गुरूर और तकब्बुर में नमरूद के बाद कौम नूह का नंबर आता है। फिरौन के तकब्बुर का हाल ये था कि उसने कहा था, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ।
اور نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار کیا، اس طرح انا احیی و امید، میں بھی زندہ کا کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے غرور اور تکبر کا کیا تھا تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہاں پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں صرف آپ ہی ان کی طرف رسول مبعوث ہوئے تھے، جیسا کہ سورہ نوح میں صاف موجود ہے، ان ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ لیکن یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کی قوم نے مرسلین یعنی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا، بہت سے رسولوں کو جھٹلایا۔ مفسرین فرماتے کہ یہاں پہ جمع کا صیغہ اس لیے استعمال ہوا کہ 1,34,000 پیغمبروں میں سے کسی ایک کا جھٹلانا سب کے جھٹلانے کے مترادف ہے۔ اللہ کے تمام نبی توحید اور ایمان ہی کی دعوت دیتے رہے، تمام انبیاء کے بنیادی اصول دین ایک ہی ہے، لہذا یہاں پہ جمع کا صیغہ مرسلین استعمال کیا گیا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح، جب ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تم اللہ کے نبی کی بات کو نہ صرف تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہو بلکہ اسے طرح طرح کی ذہنی اور جسمانی تکلیفیں بھی پہنچا رہے ہو۔ کیا تم اللہ تعالیٰ کی گرفت سے خوف نہیں کھاتے؟ یہاں پہ نوح علیہ السلام کو آپ کی قوم کا بھائی کہا گیا، حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ اپنی قوم اور برادری ہی کے ایک فرد تھے، اسی لیے نسب میں ان کے بھائی لگتے تھے۔ بعض نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے غیر اقوام کی طرف بھی مبعوث فرمایا، مثلا حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشرقی اردن کی دوسری قوم کی طرف مبعوث فرمایا، اب ان کے خاندانی بھائی نہیں تھے۔ تو بہرحال نوح علیہ السلام کی قوم سے ان کے بھائی نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ دیکھو، انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف امانت دار رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ ظاہر ہے کہ حق کی تبلیغ کی ادائیگی میں اللہ کا ہر نبی امانت دار ہوتا ہے جو تبلیغ کا حق ٹھیک ٹھیک ادا کرتا ہے۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے رسول، کہ تیرے رب کی طرف سے جو تجھ پہ نازل کیا گیا ہے اسے امت تک صحیح صحیح پہنچا دیجیے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو عرض ہے کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، تو بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ہر نبی توحید کی تعلیم اور اپنی اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ انبیاء کی اطاعت گویا کہ اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ نوح علیہ السلام نے بھی قوم کو یہی کہا کہ اللہ کی گرفت سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور نیز فرمایا کہ اس تبلیغ حق کے ضمن میں وما اسألکم علیہ من اجر، یہ جو میں تبلیغ کر رہا ہوں اس کے بدلے میں کوئی بدلہ اجرت یا مزدوری طلب نہیں کرتا، کیونکہ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو تمام جہانوں کے پروردگار کے ذمے ہے۔ سارے انبیاء کا یہی مشن رہا ہے کہ وہ احکام الہی کی تبلیغ و تعلیم کے لیے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہترین بدلے کی امیدوار ہوتے ہیں۔ تو فرمایا "وَأَطِيعُونِ"، اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، اسی میں تمہاری فلاح کاربند ہے۔ میری بے لوث اور بے غرض تبلیغ کا تقاضا یہی ہے کہ میری طرف سے پیش کردہ سچی بات کو مان لو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا تذکرہ فرمایا۔ سورہ ہود، یونس، سورہ آراف اور سورہ نوح میں وہاں پہ تفصیلات بیان کی ہے۔
جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے یہ پیغام رکھا، قالوا ونؤمن لك واتبعك الارذلون، تو وہ کہنے لگے ہیں نوح، کیا ہم تیری بات کو مان لیں، حالانکہ تیرے پیچھے چلنے والے تو رذیل لوگ ہیں، تیری مجلس میں سب سے کمزور لوگ جو ہے وہ بیٹھتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ ہم تو اعلی خاندان اور اشراف میں سے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ تو یہی تکبر کی بات تھی جو قوم فرعون اور نمرود نے کی۔ قریش مکہ میں بھی اسی بیماری میں مبتلا نظر آئے، وہ بھی کہتے تھے کہ تیرے پاس گٹھیا درجے کے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہی کچھ ہوا۔ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اشراف بہت کم تھے جو ابتدائی دور میں ایمان لائے، ورنہ جمہور خاندانی آدمیوں کا حال یہی تھا کہ جب کوئی دوسرا راستہ باقی نہ رہا تو چاروں ناچار ایمان لے آئے۔ ابو سفیان نے 20 سال تک سخت مخالفت کی، جنگیں لڑی، پھر جب مکہ فتح ہو گیا تو ایمان لے آئے، اس کے بعد ان میں بڑا اخلاص پیدا ہو گیا تھا، وہ جاہلیت کی زندگی پہ بہت سخت افسوس کیا کرتے تھے۔ خود اپنے خاندان کے لوگوں کے سامنے کہا کرتے تھے کہ ہم نے سخت غلطی کی، لہذا اس غلطی کی تلافی کی صورت یہی ہے کہ باقی زندگی میں دین کی بڑھ چڑھ کے خدمت کی جائے۔ چنانچہ حقیقت یہی ہے کہ اکثر انبیاء کی امتوں میں غربا پہلے ہی اسلام لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء، کہ اسلام کی ابتدا غریبوں سے ہوئی اور پھر یہ غربا ہی میں مٹ کر رہ جائے گا، لہذا غربا کے لیے خوشخبری ہے۔ تو نسل کی وجہ سے، رنگ کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھنا یہ سخت جہالت کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا کلکم ابناء آدم و آدم من تراب، کہ خبردار تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو اور آپ کی تخلیق جو ہے مٹی سے ہوئی تھی، لہذا پیدائشی طور پہ کوئی حقیر یا اشراف میں سے نہیں ہوتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کی ہاں باعزت اور شریف تو وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، لہذا کسی کو کسی خاص پیشے کی بنا پہ کمتر خیال کرنا یہ نہایت ہی بری بات ہے، بلکہ یہ تو انسانیت کی توہین ہے۔ فقہائے کرام نے پیشوں کے اعتبار سے جو کفر کا مسئلہ نکالا ہے وہ محض اس لیے ہے، لوگوں کی سہولت کے لیے، کہ ہم پیشہ لوگوں کو آپس میں زیادہ مناسبت ہوتی ہے، لہذا اگر وہ آپس میں رشتے ناطے کریں گے تو ان کے لیے آسانی ہوگی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی لازم نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں ہر مسلمان دوسرے کا کفر ہے رشتہ کر سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سادات کی عورتوں کا نکاح امتیوں سے نہیں ہو سکتا، یہ بھی غلط بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے زید جو آزاد کیے ہوئے غلام تھے اس کا نکاح قریشی خاندان کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرایا، اگرچہ ان کا نباہ نہ ہو سکا، مگر ہر مومن دوسرے مومن کا کف ہے، اگر کوئی مرد یا عورت دینی یا اخلاقی اعتبار سے معیوب ہے تو اس میں خرابی آئے گی، گویا شرافت یا رذالت دین اور اخلاق کے اعتبار سے ہے، نہ کہ برادری، خاندان اور پیشوں کے اعتبار سے۔ بعض خاندانوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے بھی معزز بنایا تو ان کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، ورنہ حقیقت میں تو سارے آدم ہی کی اولاد ہے۔ تو بہرحال نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ سے کہا کہ ہم آپ پر کیسے ایمان لا سکتے ہیں جبکہ آپ کے ہم نشین اور اتباع کرنے والے تو رذیل لوگ ہیں۔ قال وما علمی بما كانوا يعملون، نوح علیہ السلام نے فرمایا مجھے کیا علم ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، ان حسابهم الا على ربی لو تشعرون، ان کا حساب تو میرے رب کے پاس ہے، اگر تم کچھ شعور رکھتے ہو، مطلب یہ کہ جن لوگوں نے صرف دل سے ایمان قبول کیا ہے
تم ان کو حقیر سمجھتے ہو، مگر اللہ تعالیٰ تو ان کو حقیر نہیں سمجھتا، لہذا میں ان کو اپنی مجلس سے کیوں اٹھا دوں؟ میں تو تمہارے کہنے پہ ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تمہارا خیال غلط ہے کہ ہدایت قبول کرنے والے رذیل لوگ ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بہت بڑا احترام ہے، ان کی عزت ہے۔ وما انا بطارد المؤمنین، تو میں ان کو، ان مخلص ایمان والوں کو اپنے مجلس سے نکال نہیں سکتا۔ ان انا الا نذیر مبین، میری حیثیت تو صرف ڈرانے والی کی ہے۔ دوسری جگہ موجود ہے کہ اگر میں ان ایمان والوں کو دھکیل دوں گا تو ظالم بن جاؤں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہاں پہ کسی کے خاندان اور قبیلے کا معزز ہونا یہ ایمان اور اخلاص کی بدولت ہے۔ اسلام میں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی کا دل جو ہے نوری ایمان اور نوری توحید سے کتنا منور ہے، کون شخص ہے جو اطاعت کرتا ہے، صدق و امانت کا پاسدار ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم دلیل کے ساتھ تو کوئی بات نہ کر سکی، اس لیے انہوں نے آپ کو دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ قالوا لئن لم تنتہی یا نوح، کہنے لگے اے نوح کہ تو اگر اپنی تبلیغ سے باز نہ آیا لتکونن من المرجومین، تو تو ہو جائے گا سنسار کیے ہوا میں سے۔ مطلب یہ کہ اگر تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے۔ تو یہ قوم کا غرور اور تکبر بول رہا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ اکیلا آدمی ہے، چند کمزور قسم کے لوگ اس کی حمایتی ہے، ہم جو چاہے ان کے ساتھ کر گزریں گے۔ چنانچہ انہوں نے نوح علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیفیں دینا شروع کر دی، آپ کو مار مار کے بے ہوش کرنا شروع کر دیا، ذرا ہوش آتی تو پھر اللہ تعالیٰ کا پیغام سنانے لگتے۔ ان تمام تکالیف کے باوجود نوح علیہ السلام نے اپنا مشن جاری رکھا۔ سورہ نوح میں موجود ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ میں نے اپنی قوم کو دن رات توحید کی دعوت دی ہے۔ ثم انی دعوتہم جہارا، میں نے ان کو علی الاعلان تبلیغ کی ہے۔ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، میں نے ان کو ظاہری بھی دعوت دی اور خفیہ طور بھی سمجھایا، مگر انہوں نے میری ایک بات نہ مانی۔ تمام لوگ جو تھے وہ مغرور اور سرکش ہوئے، سوائے ان 72-80 افراد کے جو کشتی میں سوار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری قوم نوح کو قوم عامین کہا ہے کہ ان کی آنکھیں تو تھی مگر دل کے اندھے تھے، وہ حق کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آخر میں تنگ آ کے نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، قال رب ان قومی کذبون، اے میرے پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، کہ مجھے اور میرے ساتھ دوسرے ایمان والوں کو نجات عطا فرما دیں۔ اللہ کے سارے نبی مصائب پہ صبر کرتے رہے، مگر آخر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی مدد کے لیے درخواست کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، اے میرے پروردگار میری مدد فرما کہ یہ لوگ مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا کو قبولیت عطا فرمائی۔ وانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون، ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو بری ہوئی کشتی کے ذریعے۔ یہاں پہ کشتی بنانے اور پھر طوفان آنے کا ذکر نہیں کیا گیا، دیگر صورتوں میں تفصیلاً مذکور ہے۔ نوح علیہ السلام کی دعا کے ضمن میں صرف اتنا فرمایا کہ ہم نے آپ کو اور آپ کے ساتھ جو آپ کے ساتھی تھے 72 افرادوں کو بچایا جو کشتی میں سوار ہو گئے، اور یہ کشتی اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے خشکی پہ بنائی تھی۔ تو بہرحال فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو افراد تھے ان کو بچا لیا، ثم اغرقنا بعد الباقین، اور پھر اس کے بعد ہم نے باقی انسانوں کو، جانوروں کو پانی میں ڈبو کے ہلاک کر دیا۔ اتنا بڑا سیلاب تھا جس کی نظیر پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی تھی۔
इन फी ज़ालिका लआया वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन। इस सारे वाक़े में एक निशानी है जिसे अहले मक्का और बाद में आने वाले भी देख लें कि मुजरिमों के साथ कैसा सलूक होता है। उस कश्ती को भी अल्लाह ताला ने निशानी के तौर पे बाकी रखा है, जो कि इंसानी तारीख का एक नमूना है। इस कदर बुरे अंजाम के बावजूद अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा कान अक्सर मुमिनीन, अक्सर लोग ईमान कबूल करने वाले नहीं है। आज भी देख ले कि अम्बिया की आमद, कुतुब के नुज़ूल और हिदायत की दीगर तमाम असबाब मुहैया होने के बावजूद लोगों की अक्सरियत ईमान से खाली है। लोग गफलत में पड़े हुए हैं, कुफर, शिरक और रस्म व रिवाज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। वइन्न रब्बक लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, बेशक तेरा परवरदिगार गालिब भी है, रहीम भी है। नूह अलैहिस्सलाम और आपके साथियों के हक में अल्लाह ताला की सिफत रहमत का ज़ुहूर हुआ, जबकि बाकी मुजरिमों के लिए उसकी सिफत अजीज का ज़ुहूर हुआ कि वो सब पे गालिब भी है। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।